تاریخ میں توسیع نہیں ہوگی، امریکہ اور اتحادی ڈیڈ لائن کے مطابق افغانستان سے نکل جائیں، حد عبور ہوئی تو نتیجہ بھگتنا ہوگا، پنجشیر میں جنگ نہیں چاہتے، مسئلہ بات چیت سے حل ہونے کی امید ہے، نئی افغان حکومت مغربی جمہوریت کی طرز پر نہیں ہوگی، امریکہ لوگوں کو ملک سے باہر جانے کی ترغیب دے رہا ہے، افغان شہریوں کو اشتعال دلانے سے گریز کیا جائے، طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کی پریس کانفرنس، کابل ایئرپورٹ پر موجود مقامی افراد کو گھر جانے کی تلقین۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا 31 اگست تک افغانستان سے انخلاء یقینی بنانے کا فیصلہ، ڈیڈ لائن تبدیل نہیں ہوئی، رواں ماہ کے آخر تک تمام امریکیوں کو نکالنے کی اہلیت رکھتے ہیں، فوجیوں کی واپسی جمعے سے شروع ہو جائے گی، پینٹاگون ترجمان کا رد عمل۔ 31 اگست سے پہلے مکمل انخلاء کی کوششیں، امریکہ کی جانب سے 61 ملٹری طیاروں کا استعمال، کمرشل پروازوں اور چارٹر فلائٹ سے لوگوں کو نکالنے کا عمل جاری، ملک سے باہر جانے کے خواہش مند افراد کا کابل ایئرپورٹ پر ہجوم، اپنی باری کا انتظار۔ طالبان اور جو بائیڈن انتظامیہ کے درمیان اعلیٰ سطح روابط، کابل میں ڈائریکٹر CIA ولیم برنز اور ملا عبدالغنی کی بیٹھک، مختلف امور پر تبادلہ خیال، امریکی اخبار کی رپورٹ، ذبیح اللہ مجاہد کا اظہار لا علمی۔ افغانستان کی صورتحال پر G7 ممالک کا ہنگامی اجلاس، سربراہان انخلاء کے معاملے پر تقسیم، طالبان کو 31 اگست کے بعد بھی افغانستان چھوڑنے کے خواہش مند افراد کو محفوظ راستے کی ضمانت دینا ہوگی، بورس جانسن کا اظہار خیال، ڈیڈ لائن میں توسیع کا معاملہ زیر بحث ہی نہیں آیا، جرمن چانسلر کا دعویٰ، اٹلی کا مہاجرین سے متعلق مشترکہ پالیسی اپنانے پر زور۔ کالعدم TTP سے متعلق کمیشن بنانے کا علم ہے، نہ ہی اس کی ضرورت ہے، پاکستان سمیت کسی بھی ملک کے خلاف افغان سرزمین کے استعمال کی اجازت نہیں دیں گے، بھارت کا منفی پروپیگنڈا دیکھا ہے، ہندوستان کو کوئی مسئلہ ہے تو سفارتی طریقے سے حل کرے، تمام پڑوسیوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں، قومی سالمیت کو ٹھیس پہنچانے والی مشروط امداد نہیں چاہیے، طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کی پریس کانفرنس۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کسی ملک کے خلاف ٹیررزم کے لیے استعمال نہیں ہوگی، یہ بڑا خوش آئند اعلان ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ طالبان اتھارٹیز جو ہیں وہ اس کے اوپر عمل درآمد بھی کریں گی۔ پاکستان کے اس وقت جو ٹاپ ٹیررسٹ ہیں ان میں جو BLA کے لوگ ہیں یا TTP کے لوگ ہیں، یہ سارے افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں یہ چاہیے، اور ہمیں امید ہے کہ اس میں ہمیں افغانستان سے تعاون جو ہے وہ حاصل ہوگا۔ پاکستان کا نئی افغان انتظامیہ سے مطلوب دہشت گردوں کی حوالگی کا مطالبہ، طالبان کی جانب سے اپنی سرزمین کے کسی کے خلاف استعمال کی اجازت نہ دینے کا بیان خوش آئند، امید ہے وعدوں پر عمل کیا جائے گا، پاکستان مسئلہ افغانستان کے سیاسی حل کا خواہش مند، بھارت معاملے میں مداخلت سے باز رہے، وزیر اطلاعات فواد چودھری کی میڈیا بریفنگ۔ یوکرین کا افغانستان میں طیارہ ہائی جیک ہونے کا واویلا پھر تردید، افغانستان میں پھنسے لوگوں کو لینے کے لیے کابل آنے والا جہاز اغوا نہیں ہوا، وزارت خارجہ کا نیا بیان، طیارے نے مشہد میں ری فیولنگ کے بعد کیف کی جانب اڑان بھری، ایرانی سول ایویشن حکام کی وضاحت۔ ملکی دفاع مضبوط سے مضبوط تر، پاکستان کا فتح 1 میزائل کا کامیاب تجربہ، روایتی وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت، ISPR کے مطابق دشمن کے علاقے میں دور تک ہدف کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف کی مبارکباد۔ 60 روز میں حلف نہ اٹھانے والے اراکین اسمبلی کی رکنیت منسوخ، وفاقی کابینہ نے آرڈیننس جاری کرنے کی منظوری دے دی، وزیر اعظم کے زیر صدارت اجلاس میں انتخابی اصلاحات سے متعلق تجاویز منظور، ڈاکٹر محمد اشفاق FBR کے نئے چیئرمین تعینات، خواتین سے بدسلوکی کے واقعات پر اعلیٰ سطح کمیٹی تشکیل دینے کی تیاریاں۔
نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہیں وہ ایک منظم سازش کے تحت اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کے حق سے محروم کرنا چاہتے ہیں. پی ڈی ایم کا مستقبل جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ لندن میں اپنی شادیاں وادیاں کرائیں گے اور اسی طرح سے وہ لندن میں اب ان کے پوتے وغیرہ بھی ہوں گے ظاہر ہے, تو اکارڈنگلی لندن میں 1-2 فلائٹس اور خریدیں گے. اور فضل الرحمان صاحب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کب لندن جاتے ہیں مبارک دینے, اور مریم بی بی بھی یہی چاہتی ہیں کہ مبارک دینے مجھے دانے دیا جائے. نون لیگ شفاف الیکشن کے انعقاد میں رکاوٹ. پیپلز پارٹی بھی اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کے حق سے محروم رکھنا چاہتی ہے. پی ڈی ایم کا مستقبل یہی ہے کہ لندن میں شادیاں کروائیں گے, مزید 1-2 فلیٹس بھی خریدیں گے. وزیر اطلاعات فواد چودھری کی پریس بریفنگ. وقار مسعود کے استعفے سے لا علمی کا اظہار. اچھی بات ہے کہ اتنے لمبا عرصے بعد پی ڈی ایم نے یہ سوچا کہ وہ سیاسی گرمی کرے اور ایک جلسہ رکھے, تو ان کا حق ہے. ویلکم بھی کرتے ہیں, لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ مدد کرے ان کو, اور پی ڈی ایم کا جلسہ کو کامیاب کروائے, اور چاہتے ہیں کہ حکومت کو مشکل وقت دیا جائے. پیپلز پارٹی نے سیاسی راستہ عملی طور پہ دکھایا تھا کہ ہم جمہوری انداز سے ایک غیر جمہوری حکومت کو گرا سکتے ہیں. پیپلز پارٹی حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی خواہش مند. پی ڈی ایم کو بتا دیا تھا غیر جمہوری حکمرانوں کو جمہوری طریقے سے گھر بھجوا سکتے ہیں. اپوزیشن اتحاد کی جانب سے سیاسی سرگرمیوں کا فیصلہ خوش آئند ہے. بلاول بھٹو کی میڈیا ٹاک. عمران خان کی معاشی پالیسیاں غربت میں اضافے کا سبب قرار. پی پی چیئرمین کا کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ. ستمبر کے بعد آپ اگر فلی ویکسینیٹڈ نہیں ہیں, یعنی دونوں ڈوز آپ نے نہیں لگوائی ہوئی, تو آپ نہ ڈومیسٹک ٹریول کر سکیں گے نہ انٹرنیشنل ٹریول کر سکیں گے. اور یہ بندش انٹرنیشنل ٹریول پہ باہر جانے والے جو پیسنجرز ہیں اور جو ملک کے اندر آنے والے پیسنجرز ہیں دونوں کے اوپر لاگو ہوگی. اگر آپ فلی ویکسینیٹڈ نہیں ہیں تو آپ پاکستان سے انٹرنیشنل فلائٹ نہ باہر جانے کے لیے لے سکتے ہیں, نہ آپ پاکستان آ سکتے ہیں بغیر ویکسینیشن کے 30 ستمبر سے. ویکسین نہ لگوانے والوں پر نئی پابندیاں آئے. 30 سپتمبر کے بعد ہوائی سفر نہیں کر سکیں گے. ہوٹلز, گیسٹ ہاؤسز, شادی ہالز اور شاپنگ مالز میں داخلہ بھی بند. 17 سال سے زائد عمر کے طلباء کی ویکسینیشن بھی لازمی قرار. تعلیمی اداروں کے ٹرانسپورٹیشن عملے کو بھی ڈوز لگوانا ہوگی. اسد عمر کی میڈیا بریفنگ. کورونا کے وار جاری. مزید 91 افراد جاں بحق. 24 گھنٹے کے دوران 4075 نئے مریض رجسٹرڈ. مثبت کیسز کی شرح 6.79% ریکارڈ. سندھ کابینہ کے اجلاس میں زرعی پانی کی کمی پر اظہار تشویش. سی جے اور ٹی پی لنک کینالز بند کرنے کا مطالبہ. اعداد و شمار غلط, بے بنیاد الزام لگانے کے بجائے پانی کی چوری روکی جائے. وزیر آبی وسائل مونس الہی کا رد عمل. شیخوپورہ کے تھانہ بھکی کے علاقے میں ڈاکو کا واردات کے دوران خاتون سے مبینہ گینگ ریپ. ملزم 4 سالہ بچے کے سامنے زیادتی کرتے رہے. مزاحمت پر تشدد. سوات و گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے. در و دیوار ہل گئے. ریکٹر اسکیل پر شدت 4.6 اور زمین میں گہرائی 190 کلومیٹر ریکارڈ. جمیکا ٹیسٹ کے فیصلہ کن دن کا کھیل. بارش سے متاثر 329 رنز کے ہدف کے تعاقب میں ویسٹ انڈیز کی بیٹنگ. شاہینوں کو جیت کے لیے 3 وکٹیں درکار. وزیراعظم سے ملاقات میں معاملہ طے. احسان مانی ہی پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین رہیں گے. 3 سالہ معاہدہ ختم ہونے کے بعد توسیع کا فیصلہ. رمیز راجہ کو بھی پی سی بی میں اہم عہدہ ملنے کا امکان.